کیا برہنہ حالت میں وضو کیا جا سکتا ہے؟ کیا جا سکتا ہے. کیا غسل حیض اور غسل جنابت دونوں کے شروع میں نماز کی طرح کا وضو کرنا ہوتا ہے؟ جی ہاں، نماز ہی کی طرح کا. کیا صرف کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا کافی ہے؟ کافی ہے، کیونکہ باقی حصہ کیا ہوگا؟ نہانے میں دھل جائے گا. لیکن اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں اس کے بعد تو وضو کر لیجئے. کیا نامحرم کو دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں. مسواک وضو کے دوران کب کرنا چاہیے اور کیسے؟ جب کلی کر رہے ہوں اس وقت. ٹھیک ہے. غسل کرنے سے پہلے کیا مکمل وضو کرنا ہوگا یا پاؤں غسل کے بعد دھونے ہوں گے؟ بتائیے. مکمل وضو کرنے کے بعد آخر میں دوبارہ پاؤں دھو کر باہر نکل آئیے. سنت ایسے ہی ہے. ایک سوال یہ ہے کہ جو لوگ مریض ہوتے ہیں اور ان کا پیشاب قطرہ قطرہ نکلتا رہتا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں سلسل البول، یعنی مسلسل پیشاب آتا رہتا ہے. یہ ایک خاص بیماری کا نام ہے. تو اس کو معذور قرار دیا گیا. معذور کے احکام بھی انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کہ جس کو کوئی مجبوری ہو، اور وہ جیسے ابھی آپ نے مثال پڑھی کہ شدید سردی کے عالم میں جیسے تیمم ہو سکتا ہے، تو اسی طرح معذور کے خاص یعنی ایکسپشنل کیسز، تو اس صورت میں وہ جان بوجھ کے تو نہیں کر رہا یا کوتاہی نہیں کر رہا. تو اس میں یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے وقت جب شروع کرے نماز تو وہ پاک کپڑا پہن لے، یعنی کپڑا تبدیل کر لے، یعنی اپنی شلوار یا جو کچھ بھی وہ پہنتا ہے. اور اگر نماز کے دوران بھی کچھ اس کے آؤٹ آف کنٹرول ہے، کوئی ایسی بیماری ہے، تو ایک وضو کے ساتھ اپنی نماز جو ہے وہ مکمل کر لے، اور اگلے نماز کے لیے تازہ وضو بھی کر لے، یعنی طہارت دوبارہ کر لے اور کپڑا پھر بدل لے. یہ اس کا حکم ہے. یہ اسی طرح کا حکم ہے ان عورتوں کے لیے جن کے پیریڈز ختم ہی نہیں ہوتے یا بہت لمبے چلے جاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو بچے بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ اگر تو بہت چھوٹا بچہ ہے تو صرف چھینٹے ڈال دینا اپنے کپڑوں پر کافی ہے. لیکن اگر بڑا ہو جائے تو پھر یہ کہ جب وہ صبح اٹھے، یعنی یہ بھی ایک بیماری ہوتی ہے، بعض بچے جو ہیں خواب میں ڈر جاتے ہیں، یہ پیشاب کر دیتے ہیں بڑے ہونے کے باوجود بھی، تو وہ صبح اٹھنے پر اپنے آپ کو پاک کر لیں نماز پڑھنے سے پہلے. نہیں، اس کا عذاب قبر میں نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ تو ایک بیماری ہے، اور جو بیماری ہے اس پر پکڑ نہیں ہے. وہ تو انسان کی اپنے بس کی بات نہیں. پکڑ کس پر ہے کہ جان بوجھ کے انسان غفلت برتے اور صرف سستی کے مارے اپنے آپ کو پاک نہ کرے. یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ طہارت میں مبالغہ جو ہے، حد سے بڑھ جانا کسی چیز میں، اس سے بھی روکا گیا ہے. حضرت حفصہ کے گھر حضرت عبداللہ بن عمر کیوں چلے گئے؟ اس لیے کہ وہ ان کی بہن تھی، حضرت عمر کی بیٹی تھی. اور ایک سوال یہاں یہ ذہن میں آتا ہے کہ انہوں نے حضور کو کیوں دیکھا؟ کہ جب کوئی رفع حاجت کر رہا ہو تو کیا اس کو دیکھنا جائز ہے؟ بات یہ کہ جائز نہیں، لیکن اچانک بھی کسی پہ نگاہ پڑ سکتی ہے. اور ان سارے امور میں اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہوتی ہے کہ وہ کیا دکھانا چاہتے ہیں. ایک نئی بات، یعنی دین میں ایک سہولت پیدا ہوگی نا اس کی وجہ سے، کیونکہ اس چیز سے تو منع ہے جہاں کوئی رفع حاجت کر رہا ہو تو وہاں پر کوئی اور جائے یا اس کو اس حالت میں دیکھے. لیکن یہاں پر آپ کو میں اپنے گھروں کے اندر جو باتھ روم ہے اس کے استعمال کے لیے بھی یاد دہانی کراتی چلوں کہ ٹوائلٹ سے باہر فرش پر بیٹھ کر رفع حاجت کرنا یا پیشاب کرنا یہ بھی سخت منع ہے، اور یہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ فرش ناپاک ہو جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے جو بعد میں آئے اس کو صحیح طور پر پاک نہ کر سکے، یا آپ ہی صحیح طور پر اسے پاک نہ کرے. اور ایک جگہ جس پر یعنی جو ظاہر نظر آ رہی ہے، جو فرش کی قسم کی، جہاں آپ کو معلوم ہے لوگ اپنے کپڑے دھوتے ہیں، لوگ کھڑے ہوتے ہیں، نہاتے ہیں یا وضو کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ غلیظ فرش جو ہے اس کی چھینٹیں پلٹ کر انسان کے جسم پر آئیں گی، کپڑوں پر پڑیں گی یا جوتوں پہ گندگی لگ جائے گی. تو اس صورت میں اس کام سے منع کیا گیا ہے، اور مخصوص حصے یا علاقے کو ہی استعمال کرنا چاہیے، باقی جگہ کو گندا کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. سوراخ میں پیشاب کرنا منع ہے. زمین میں اگر کھلی جگہ پہ یا کچی جگہ پر ہولز ہوں یا بل ہوتے ہیں جیسے جانوروں کے، اس میں پیشاب سے منع کیا گیا. اس سے آپ دیکھیں کہ اسلام جانوروں کے حقوق کا بھی کتنا خیال رکھتا ہے، یعنی وہ رینگنے والے جانور یا اسی قسم کی چیزیں کہ ان کے گھروں میں بھی اذیت نہ ڈالی جائے. ان عبداللہ ابن سرجس
رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبولن احدكم في حجر رواہ ابو داود والنسائی. حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی سوراخ میں پیشاب نہ کرے. اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا. اس کی ایک وجہ یہ جو میں نے آپ کو بتائی کہ ان کے گھروں میں گندگی نہ پھیلائی جائے. دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے کہ جس وقت کوئی ایسا کرے اس وقت وہ جانور اس کے اندر موجود ہو اور وہ ری ایکشن کے طور پہ باہر نکل کے اس کو کاٹ لے اور ایسی حالت میں اس پہ حملہ کر دے کہ جب وہ جیسے سانپ یا بچھو وغیرہ کہ وہ انسان وہاں سے بھاگ بھی نہ سکے. اور بعض اوقات جنات بھی ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں اس لیے اس جگہ کو استعمال کرنے سے منع کیا گیا. اب دیکھیں کہ اسلام ہم پر کتنا مہربان ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں اس نے ہمیں تعلیم دی. اسی طرح اگر آپ کو وضو کی ضرورت ہے اور آپ باتھ روم جانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ٹوائلٹ جانے کی تو اس صورت میں ٹوائلٹ جانا شرط نہیں ہے کہ آپ پہلے بغیر کسی وجہ کے استنجا کریں اور پھر آپ وضو کریں. کیونکہ میرے علم میں یہ بات آئی کہ کچھ گاؤں اور دیہاتوں میں لوگ وضو کے ساتھ استنجے کو لازم قرار دیتے ہیں خواہ ضرورت ہو یا نہ ہو. تو یہ ایک مشقت ہے بلا وجہ کی. خالی وضو بھی کافی ہے. اگر کوئی عورت پیریڈز میں ہے اور اس کے ساتھ کوئی بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ رہا ہے تو اس کے پڑھنے میں حرج نہیں. ہمارے ہاں یہ کہتے ہیں کہ پیریڈز ہیں کیا درس میں شامل ہو سکتے ہیں, کیا سننے کے لیے آ سکتے ہیں. یعنی یہاں تک لوگوں کے اندر توہمات پائے جاتے ہیں کہ کسی ایسی مجلس میں بھی حاضر نہیں ہوتے جب نماز نہ پڑھنی ہو. تو اس قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے, کیونکہ یہود کے ہاں تو عورت کو ہاتھ لگانا بھی منع ہے, تو اس کا یہاں پر ازالہ کیا جا رہا ہے. یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ کچھ خواتین کو جیسے گریجولی مینسز سٹارٹ ہوتے ہیں اور پراپر بلیڈنگ شروع ہونے تک بعضوں کا 24 آورز بھی گزر جاتے ہیں, لیکن یہ کہ کچھ نہ کچھ سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے. تو جب بھی سٹارٹ ہو جائے یعنی جب بھی کلر بدل جائے ڈسچارج کا اس وقت سے وہ پیریڈز کاؤنٹ کیے جائیں گے. جس طرح آخر میں کم رہ جاتے ہیں اسی طرح بعض لوگوں کو شروع میں کم ہوتے ہیں تو وہ پیریڈز کے ہی دن شمار ہوں گے. غسل کے طریقے میں آپ پیچھے پڑ چکے ہیں نا, پہلے ہاتھ دھو کے پھر استنجا کر کے پھر اس کے بعد پورا وضو کیا جائے اور پھر اس کے بعد جسم پہ پانی بہایا جائے. تو اس کے بعد اگر انسان کپڑے پہن لیتا ہے تو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر انسان وضو کی حالت میں اپنا ڈریس چینج کرتا ہے تو بعض لوگ تو کہتے ہیں نا سر سے دوپٹہ اتر جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, یا سارے کپڑے بھی اتر جائیں تو وضو نہیں ٹوٹتا. اس لیے کہ نہانے کے وقت تو ظاہر کپڑے نہیں پہنے ہوں گے, تو نہانے سے پہلے جو وضو کیا وہی اس میں کافی ہو جائے گا. سوال یہ کہ ناپاکی کی حالت میں اگر ہم مہندی لگا لیتے ہیں وہ رنگ چڑھ جاتا ہے تو کیا دھونے پر رنگ رہ جائے گا, وہ جسم کا وہ حصہ پاک ہوگا یا نہیں؟ وہ پاک ہو جائے گا. وہ کلر ایسا ہے کہ جس سے پاکی میں رکاوٹ نہیں آتی. کھانے کے بعد ضروری ہے کلی کرنا. اگر منہ میں ٹیسٹ نہیں تو کلی ضروری نہیں ہے, لیکن اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ اس قسم کا ٹیسٹ یا وہ آپ کی نماز کے خشوع میں خلل انداز ہوگا کہ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ٹیسٹ آ رہا ہے تو وہ اس لیے پھر کلی کر لینا ضروری. نہیں, بالوں پر مسا ہونا چاہیے. اگر تو مہندی کہیں کہیں لگی ہوئی ہے, کچھ بال ننگے بھی ہیں تو مسا ہو جائے گا, لیکن اگر پوری کی پوری وہ لیپ ہے اور بال کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تو پھر مسا نہیں ہوگا. ان کا سوال یہ کہ کیا ایسے اعضاء جو ہیں جن کا دھونا ضروری ہے جیسے استنجا وغیرہ, تو ان پہ نظر پڑ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نظر پڑنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اگر استنجا کریں گے آپ, ان کو پراپر ٹچ کریں گے, پھر وضو ٹوٹے گا. اگر خواب میں ایسے محسوس ہو کہ جیسے انسان ویٹ ہو گیا اور انسان چیک کرے اور ویٹ نہیں ہے تو بھی نہانا ضروری نہیں ہے. جیسے ہم نمازوں میں بعضوں کا سنت چھوڑ دیتے ہیں, یا اسی طرح وضو کی سنتوں میں سے بھی کبھی کبھار کوئی سنت چھوڑ سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ نماز کی سنتیں بھی مجبوری کے ساتھ ہی چھوڑنی چاہیے, اس لیے کہ وہ سنت موقدہ ہے, ان کا پڑھنا لازم ہے, اور ان کو بلا وجہ اور بلا سبب کے یوں ہی نہیں ترک کرنا چاہیے. انتہائی مجبوری میں یا بیماری میں یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے. اسی طرح یہ کہ وضو کی سنتیں بھی مجبوری کے علاوہ نہیں چھوڑنی چاہیے. اگر آپ کے پاس پانی بھی اور وقت بھی ہے تو آپ سنت کے اتباع کا ثواب اور فائدہ کیوں نہ اٹھائیں. اسے ترک کرنا جو ہے یہ بہتر نہیں ہے, کرنا زیادہ بہتر ہے. تو ہمیں بار بار یہی کہا گیا نا کہ نیکیوں میں آگے بڑھو.
تو جب ایک نیکی کرنے کا موقع میسر ہو تو انسان کیوں نہ اس میں آگے بڑھے. اور دوسری بات یہ کہ وضو میں جتنا انسان کو اطمینان ہوتا ہے نماز میں اتنا ہی سکون آتا ہے. تو یہ 3 دفعہ دھونا بھی اس لیے کہا گیا کہ ایک دفعہ دھو کے نہیں تسلی ہوئی، دوسری دفعہ مطلب کہ سائیکولوجیکلی انسان جو ہے وہ بہتر محسوس کرتا ہے جب وہ 3 دفعہ دھو لیتا ہے. چلتے ہوئے آپ کے پاؤں کے نیچے چیونگم لگ گئی ہے یا کوئی پینٹ لگ گیا ہے یا کوئی اور ایسی چیز چپک گئی ہے تو کیا اس کی موجودگی میں پاؤں کا دھویا جانا جو ہے وہ کافی ہے یا اس کو اتارنا ضروری ہے؟ اتارنا ضروری ہے نا. کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ پانی نہیں پہنچتا. یعنی 2 چیزیں ہیں، یا تو آپ مسح کر لیں یا آپ پورا دھوئیں اس کو. اگر آپ دھونے کا کہہ رہے ہیں تو پھر اس میں سے بال برابر بھی جگہ خشک نہیں ہونی چاہیے. اور اگر آپ مسح کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ایک دفعہ دھو چکے ہوں گے اور اس کے بعد آپ جب وہ پہن لیں گے تو پھر دوبارہ مسح ہو سکے گا. اور یہ کیوں کریں گے آپ؟ سنت سے ثابت ہے. لیکن ہاتھوں کا مسح سنت سے ثابت نہیں ہے. مثلاً آپ نے تنگ آستینیں پہن رکھی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ بازو پر مسح کر لیں تو آپ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ثابت نہیں ہے سنت سے. اور یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ اس زمانے میں قمیضوں کے بازو نہیں ہوتے تھے. تو یہ کہنا بہت خوش نما ہوتا ہے کہ اس زمانے میں نیل پالش نہیں تھی اس لیے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھانا بھول گئے یا بتا ہی نہیں سکتے تھے. بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ دھونا ہے تو پورا دھو، نہیں دھونا تو مسح کرو. کہاں کہاں مسح کر سکتے ہو؟ پگڑی پہ کر سکتے ہو، بالکل ٹاپ پہ اور بالکل پاؤں پہ، بازو اور دیگر جگہوں پہ نہیں.